آپ سے کہہ رہے تھے درست فرما رہے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ ذہنی طور پر بیمار لوگ ہوتے ہیں، فزیکلی بھی اور مینٹلی سک لوگ ہیں۔ جی 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 بالکل بالکل سکھ لوگ ہیں، بالکل یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ سکھ بھی ہوتے ہیں اور سکھ بھی ہوتے ہیں اندر سے۔ اس نے مجھے گالی دی، آپ نے اس کو نیچے کیوں نہیں اتارا؟ مجھے یہ بتائیں، میری بات سنیں، آپ نے گالی، اس کا میں نے نام لیا۔ اب کیا کہہ رہی ہو آپ نے گالی دی ہے؟ آپ نے گالی یہ دی کہ جب آپ نے ایک ٹاپک تھا وہاں پر خسروں کا، وہاں پر عورتوں کے پاس بیٹھے کا، پیر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، پیر صاحب ایک منٹ میرے بات، یہ آپ نے ایک براڈ پہلے بھی ان کو کہے ہوئے ہیں، ایک منٹ مجھے پتا تھا کہ آپ نے یہ بات بولے ہوئے ان کے لیے۔ ایک منٹ مجھے پیر صاحب سے پوچھنے دیں، پیر صاحب آپ موجود ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کے یہ ورڈ ایک براڈ کے اوپر ان سے سنے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تم خسروں کے پاس بیٹھتا ہے، تو عورتوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو ترقی ہے، یہ الفاظ آپ نے بولے ہوئے پہلے بھی۔ ایک منٹ پیر صاحب آپ موجود ہیں؟ جی جی میں موجود ہوں، لیکن کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، میں نے بتایا نا۔ نہیں مجھے بتائیں، یہ جتنی ریکارڈنگ میں نے آپ کو سنائی ہے یہاں تک میں نے کوئی گالی دی ہے؟ میری بات سنیں، آپ کے یہ الفاظ میں نے پہلے دوسری براڈوں پہ سنے ہوئے، آپ نے جعفری صاحب کو یہ الفاظ بولے ہوئے، یہاں پر آپ نے نام نہیں لیا، لیکن مجھے آپ وہ نے جو گالیاں چیز دے رہا ہے مینشن تو کرنی آپ چاہیے کہہ رہی تھی ہیں، وہ میں اس لیے سمجھ گئی تھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے یہ الفاظ بولے ہوئے ان کو۔ اچھا وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے تو وہ جرنل باتیں کر رہا ہے، اور میں اس کو بول ہی نہیں رہا، تو آپ کہہ رہی ہو کہ اس کو کہہ رہی ہو۔ میری پہلے بات سنو، شارپ شوٹر جو خسرو والی بات ہے نا، آپ نے وہاں پر نام نہیں لیا، لیکن یہ الفاظ آپ نے پہلے ایک جگہ پر ان کے لیے استعمال کیے ہوئے ہیں، میں نے سنے ہوئے ہیں۔ جب میں نے نام، اس خبیث کو نیچے اتارے اسکانی صاحب، یہ جو ہے نا نو کمنٹ، اس خبیث کو نیچے اتارے، یہ شاتم ہے مرزائی، اس خبیث کو نیچے اتار دیں۔ اس کو کس نے لیا ہے؟ پیر صاحب آپ موجود ہیں؟ یہ خاتم، یہ خبیث ہے، اس نے 1,24,000 انبیاء کو گالیاں دی ہیں۔ میں نے اس کا نام لیا، آپ نے دیکھیں میری بات سنیں، ہم پاگل تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں نے اس کا نام لیا۔ میری بات سنیں ایک سیکنڈ، اب یہاں پر وہ بھی آپ کا نام تھوڑی لے رہے ہیں، وہ بھی تو جنرل بات کر رہے ہیں نا، آپ سے زیادہ گزر رہی ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ میری بات سنیں، دیکھیں اس نے میری فیملی کا نام لیا آپ کی براڈ پہ، آپ نے اس کو نیچے کیوں نہیں اتارا؟ میں اس کی ماں کے پاس سویا ہوں، اس کی بہن کے پاس سویا ہوں، میں نے اس کا نام لیا۔ پہل جو تھی آپ نے غلط، میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ اگر ایک جاہل ہے وہ تو جاہل ہے، اگر ایک عالم ہو اور وہ جا کے خسروں کے پاس ٹھڑک مارتا عورتوں کے پاس، آپ نے غلط بات کی ہے نا، یہ کوئی سوال میں نے کیوں غلط کیا؟ میں نے اس کا نام لیا، اگر تیری بیویاں، میں نے اس کا نام لیا۔ آپ دیکھیں یہ حرامی جس کی ماں وہ ہیرا منڈی میں ہوتی ہے، 500 لے کے چوت دیتی ہے، اب یہ میری بیویوں کا نام لے رہا ہے۔ یہ حرامی یہ ادھر گٹر سے ملا تھا ہیرا منڈی کے باہر سے، اور یہ مولویوں کے پکڑ کے تو بڑا ہوتا رہا ہے، ان کی گود میں اس نے قصے سنائے ہیں سارے، اب یہ گالیاں سٹل دے رہا ہے، اور یہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ تم نے گالی دیا اس کو۔ دیکھو میری بات سنو، یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کا قصور ہے، میرا قصور تو نہیں ہے۔ اس کی ماں کا قصور ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ میں نے زنا کیا، پھر آپ دیکھیں، پھر آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ دیکھیں پیر صاحب اور لوگ سنیں، وہ آدھے گھنٹے سے میری بیویوں، میری فیملی، میری نسل کا نام لے کے گالیاں دے رہا ہے، اور وہ محترمہ کو گالیاں ہی نہیں لگ رہی، اور جو میں نے اس کو جواب دیا آدھے گھنٹے بعد، اور انہوں نے پکڑ لی کہ یہ گالیاں دے رہا ہے۔ یہ الفاظ اس سے پہلے آپ ایک براڈ پہ ان کو کہہ چکی ہیں۔ دیکھو شارپ شوٹر، جو الفاظ تم نے نام لیے بغیر بولے ہیں، کیا تم یہ ان کو جعفری صاحب یہ بھی کس طرح کے لوگ ہیں؟ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے یہ لوگ۔ یہ میں بتاتا ہوں نا، یہ معاشرے کے گندے اور طوائفات کے پاس پلنے والے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اس گشتی کے بچے نے کیا کہا ہے، جس کی ماں کے اوپر میں چڑھا ہوں اور پورا چکلا چڑھا ہے، اس نے یہ کیا بول رہا ہے ابھی؟ یہ گشتی کا بچہ کیا بول رہا ہے؟ یہ کنجری کی نسل جس کی ماں کے اوپر میں بھی چڑھا ہوں، زنا کرایا سو، اور سارا ہیرا منڈی میں اس کی ماں 200 روپے لے کے دیتی رہی ہے وہاں پہ، یہ کیا بول رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے اس چیز کا آغاز کیا ہے، جو آپ اکثر براڈ کے اوپر بیٹھ کر اس کو کہتی ہیں، وہی الفاظ آپ نے بولی، اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ سنت کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے خلاف پھر بھونکتے ہیں نا۔ یہ عالم ہے، اور یہ گشتی کا بچہ عالم ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو ادھر سعودی عرب میں شیخوں کے مالشیں کرتا ہے، یہ عالم ہے خنزیر۔
اچھا اب میری بات خنزیر لانتی، اس کی ماں کو میں جانتا ہوں، وہ چکلے میں ہوتی ہے اور وہ 100 روپے دے کے ابھی بھی دیتی ہے وہاں پہ. اب سن ایک منٹ اگر لفظ بول رہی ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تم ایک عالم کے لیے یہ بات کر رہے ہو کہ نام لینا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ پہ کہہ رہا ہے، لیکن تم عالموں کا نام لے کر تو بات کر رہے ہو نا. اچھا میں عالموں کا نام لے کے بات کر رہا ہوں، اور جب قادیانیوں نے لگایا ہوتا ہے کہ فلانے آدم میں مسجد میں یہ کرتی اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے جا کے وہ ہوئے ہوئے اور کتے اور بلے عالم یہ کرتی ہیں، تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے؟ میں نے عالموں کو نہیں، میں نے کیا کہا تھا کہ ٹک ٹاک پر اتنی بڑی رکھ کے داڑیاں رکھ کے لوگ کہہ رہے ہوتی ہیں اور اپنا بھولیا بنایا ہوتا ہے، لیکن وہ عالم نہیں ہوتی. نہیں آپ دوبارہ سنیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی مجھے کہہ رہی ہیں کہ بھائی تم نے نام نہیں لیا لیکن تم نے عالموں کا کہا ہے، عالموں کی بےزتی ہو گئی ہے. میری بات ایک سیکنڈ، کیونکہ میں نے یہ الفاظ آپ کے سنے ہوئے، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. آپ نے ان کو یہ کہا ہے، سارے لفظ آپ نے بولے ہوئے ہیں جعفری صاحب کو. یہ میں بتاتا ہوں نا، یہ معاشرے کے گندے اور طوائفات کے پاس پلنے والے. ہاں یہ اپنے دیکھو ماں کا بتا رہا ہے کہ میں کباب کے پاس پل رہا ہوں. اپنا بتا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہیرا منڈی کی پیداوار ہوتے ہیں. دیکھیں اپنا بتا رہا ہے کہ ہیرا منڈی میں پیدا ہوا ہے. بھونکتے ہیں علماء کے اوپر، دینداروں کے اوپر. وہ لوگ کہ جو قرآن و سنت کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے خلاف پھر بھونکتے ہیں نا. ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا لفظ بول رہی ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں. تم ایک عالم کے لیے یہ بات کر رہے ہو کہ نام لینا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ پہ کہہ رہا ہے، لیکن تم عالموں کا نام لے کر تو بات کر رہے ہو نا. دیکھو میری بات سنو، بات یہ ہے ساتھ چھوٹا، میری بات دھیان سے سنو. اس بات کا اگر میں نے آج سے یہ الفاظ نہ سنے ہوتے نا، بات کیا کر رہی ہیں؟ ایک منٹ شاپ شوٹا بند کرو ذرا. اگر میں نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نہ سنے ہوتے پہلے، 50 بندہ سن رہا ہے، سن دے سب کو. ختم نبوت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے گالیاں دیتے رہو. بس گالیاں آپ گشتی کا بچہ یہ دے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں تو سامنے بٹھا دو. اب سورنی کا بچہ، یہ سورنی کے کتی کی ملاد سے پیدا ہونے والا یہ گالیاں دے رہا ہے آدھے گھنٹے سے. تو کیا ہوگا جی؟ شام کو جناب بڑے خوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہم نے بڑا ختم نبوت کا تیر مار لیا ہے، ہم نے جناب قادیانیوں کو گالیاں دے دے کے ان کو جناب زیر زمین کر دی ہے. او بھائی پتہ نہیں کیڑا تسی ختم نبوت کا کام کرن دے ہوئے. تو جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرنا چاہتا ہے اس کو تم بات کرنے نہیں دیتے. آپ میوٹ لگا لیں. جی میرے بھائی آپ بات کرو. میرے لوگ تھے اور یا میں خود ہوں. اب انہوں نے یہ بات کہا کہ یہ بغیرتی کی جا رہی ہے، جن کو بار بار لے کر تو موضوع کو خراب کیا جا رہا ہے. یہ اس طرح کیا انہوں نے ڈائریکٹ نہ ماڈریٹر کو گالی دی ہے، نہ انہوں نے اس بندے کو گالی دی. اس بات پہ میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں، آپ ویڈیو نکالیں دوبارہ. اس بندے نے ماڈریٹر کا نام لیا. میں بتاتا ہوں. جعفری صاحب آپ اپنے الفاظ دہرائیں ذرا، آپ نے کیا بولے؟ ماڈریٹر نے اس کو کال پہ لیا. چودھری ایک منٹ میرے باپ صاحب، میں نے کسی کا نام لیا تھا، اور یہ جو نیٹو ہیں، یہ جو اس نے میری وائف کا نام کیوں لیا؟ مجھے یہ بتاؤ. تیری بیویوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اب یہ دیکھیں، یہ اپنی ماں کا بتا رہا ہے کہ میں اس کو دیتی ہے. مجھے اس خنزیر کے بچے کے تو منہ میں اترنا چاہیے. نیٹو میری بات سنو، دیکھو بات اچھے موضوع پر، اس کے تو پلیت منہ میں اترنا چاہیے. غلط میں نے اس کا نام لیا نہیں، آپ نے نام نہیں لیا تھا. میں نے کہا جو علماء، میں نے ایک کا نہیں کہا، میں نے پلورل نام لیا. جو علماء خسروں کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں ان کو جان کہتے ہیں. جو عورتوں کے پاس تیری بیویوں کے پاس میں بیٹھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. تیری بیویوں کے پاس بیٹھتا ہوں میں. اس طرح بات نہ کریں. میری ماں کے پاس سویا ہوں، اس کو میں نے 14 اس کے منہ میں چوسے. تیری ماں کی کس پہ لن رکھ کے اندر کیا تو پیدا ہوا ہے. تیری ماں کی کس کے اندر. جو بھائی نہیں گالی نہ دے، جو بھائی گالی نہ دے. وہ علماء جو خسروں کے پاس بیٹھتے ہیں، اور اس نے جیسے ماڈریٹر کا نام نہیں لیا، لیکن اس کو کیا حق بولتے ہے کہ کسی ماڈریٹر کو کہے؟ کسی کو کیا پتا ہے کہ اگلا بندہ اوپر آ کے کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. یہ اب میرے باپ نے کیا کہا؟ جب میں نے پہلے یہ آیت بیان کر رہی تھی کہ بھائی جس نے پہلے کیا اس نے وبال کیا، اور وہ دوسرا جو بھی کہے گا اس کے اوپر وبال آئے گا. اس نے میری بیوی کا نام لے کے 2-3 دفعہ کہا. میں نے جب اس کو کہا تو کہتی ہے یہ تو کوئی گالیاں دے رہا ہے. اب اس کی بات ان کو گالی نہیں لگ رہی، میری بیوی کا وہ نام لے رہا ہے. جی اب بات ختم ہوئی. جی اب یہاں پر اب میری بات سن لیں. جو لفظ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جو انہوں نے بولا تھا
یہ الفاظ کے علماء جو ہیں ان کے بارے میں کیا مطلب ہے؟ یہ تو جاہلوں کی بات ہے. جو عالم خسرو کے پاس بیٹھتی ہے, جو میری بات سنیں, جو ٹھڑک جاڑتے ہیں, جو عورتوں کے پاس جا کے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ الفاظ جعفری صاحب کے لیے پہلے آپ نے بولے ہوئے یا نہیں؟ او بھائی میں نے یار یہ کیا بات ہوئی, آپ تو بات کر رہی ہو یار. اس نے تو مجھے میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گئی تھی کیونکہ یہ بات میں نے آپ کے سنے ہوئے, تو میں نے تب ہی کہا تھا کہ آپ نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. میں نے تو تب ہی کہا تھا, او بھائی میں نے تب ہی کہا تھا کہ اس خنزیرنی کے سورنی کے بچے کے لیے, وہ جو سورنی کا بچہ ہے جس کے منہ میں میں پیشاب کروں, جس کی ماں ہیرا منڈی میں بیٹھی ہوئی ہے ناچتی ہے ڈھولکی لے کے, یہ سور کا بچہ ادھر شیخوں کی مالش کرتا ہے, لنتی خنزیر دلی کا بچہ, اور گشتی کی نسل, اور گشتی اس کی ماں ہے, اس کی بہنیں ادھر 100 روپیہ لے کے چلتی ہیں. اس خنزیر لنتی کو تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں آپ نے کہہ دیا نا اس کو, بہت کچھ کہا ہے. اب پیر صاحب صرف آپ ایک فیصلہ کر دیں, پیر صاحب پلیز, اس میں میری غلطی ہے یا اس لانتی کی غلطی ہے؟ مجھے چھوڑ دیں, کوئی بھی ہوتا. پلیز آپ مائک آن کریں. دیکھیں جتنی ریکارڈنگ میں نے سنی, اب پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو نہیں جانتا, لیکن جتنی میں نے سنی, بھلے آپ نے اس کو کہا ہو, نام تو آپ نے نہیں لیا, بھلے آپ نے اسی کو متوجہ کر کے کہا ہو, ایک عالم دین اور سید اپنے آپ کو کہنے والا اس کو زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اس طرح کی ننگی گالیاں دے. غلطی تو اسی کی ہے, مجھے تو یہی لگتی ہے. باقی پچھلے میں نہیں جانتا, جتنا میں نے سنا ہوا ہے تو بھلے آپ نے اسی کو کہا ہو کہ یہ بیٹھتا ہے لڑکیوں کے ساتھ یا کسوں کے ساتھ. یہ ایک سوال ہے آپ نے کیا, عمر رباب صاحبہ سے کیا, اس پہ آپ کو اتنی ننگی گالیاں دینا وہ کسی بھی حالت میں نہیں بنتا. اس کی غلطی, مجھے تو اس کی غلطی لگتی ہے, باقی واللہ عالم. جی دیکھیں پیر صاحب, میں اس کو اس نظریے سے دیکھتی ہوں کہ الفتنۃ اشد من القتل, کہ وہ بات جو فتنے کا باعث بنے یا اس پہ شر کا اندیشہ, وہ بات جو ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جس وقت یہ بات پہلے ہو سکتا ہے کہ شارپ شوٹر کی نیت یہ نہ ہو, اس نے ویسے ہی سوال کیا ہو, لیکن چونکہ یہ بات آلریڈی شارپ شوٹر اس بندے کو کہہ چکی ہے, میں بھی یہ بات سن چکی ہوں, اب اس سے گمان یہی ہوتا ہے کہ شارپ شوٹر صاحب نے ایک اٹیک کیا اس بندے کے اوپر دوبارہ سے. ٹھیک ہے, مطلب مجھے جہاں تک, کیونکہ اگر میں نے یہ الفاظ نہ سنے ہوتے تو شاید میرا موقف تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا. اس نے جو ماڈریٹر کو گالیاں دی تھی, اس نے کس کو سمجھ کے دی تھی؟ ماڈریٹر کو گالیاں جو دی وہ مجھے گمان یہ ہے کہ وہ سمجھ یہ رہا تھا کہ شارپ شوٹر نے یہ اس سے کہا تو نہیں ہے, اس سے کہا نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ میرے ماڈریٹر تھے ہمیشہ سے, ٹھیک ہے, اور لیکن اس کو یہی گمان تھا کہ آپ نے کیا, مجھے یہ ایسا لگا ہے. میں نے تو سوال کیا, لیکن پھر بھی پہل کس نے کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس نے جو ماڈریٹر کہا, لیکن آپ کا ماڈریٹر صحیح نہیں, میں نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ آپ ماڈریٹر نہیں ہو. بھائی میری آپ جب خود کہہ رہی ہیں کہ بھائی میں یہ سمجھ رہی ہوں, اور مجھے بھی پتا ہے کہ اس نے مجھے گالیاں دی ہیں, لیکن پہل تو اس نے کی ہے. میں نے یہی کہا کہ مجھے ایک گمان, مجھے 200% پتا ہے اس نے مجھے گمان اس طرح سے ہے کہ آپ ہمیشہ میرے ماڈریٹر رہے, اور اس کو یہی لگا کہ آپ یہاں پر موجود ہو, آپ ماڈریٹر ہو, اور آپ اس کو پک کریں. مجھے ایسا لگا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. آپ صحیح سمجھیں, اور مجھے بھی 200% پتا ہے کہ اس نے مجھے ہی گالی دی ہے, مجھے پتا ہے. تو پہل کس نے کی پھر؟ اس کا کیا رائٹ پہنچتا ہے کہ نہ اس کی جب میں نے ایک بات کہہ دی تھی شارپ شوٹر کہ ماڈریٹر جس کو تم سمجھ کے یہ بات کہہ رہے ہو وہ تو ہے ہی نہیں, آپ کو تو اس کی عزت نہیں کرے, وہ تو خبیث آدمی ہے, لعنتی ہے. آپ کی براڈ پہ چاہے جو بھی مسئلہ ہو ہمارا, میں آپ کی براڈ پہ 2-2.5 سال سے بیٹھا ہوں. جی ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ تو ادھر آیا ہوا, آپ کا تو کام ہی بنتا تو اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیتی, کیونکہ جاؤ تم میری بات سنو, میں نے ہمیشہ شارپ شوٹر میرے باپ صاحبہ ٹاپک یہ چل رہا تھا کہ گالیاں نہیں دینی چاہیے یا دینی چاہیے. بات شروع ہوئی ہے, وہ جو بندہ آ رہا تھا اوپر جو ریکارڈنگ لگا رہا تھا, اس کو چھوڑے, اس کو دفع کریں, اس کو دفع کریں, اور میری انہوں نے بیچ میں مکس کر کے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میں پیر صاحب کو یہ کہہ رہی ہوں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلط کام کیا. اس بندے کی وجہ سے کہ اب وہ بار بار قرآن پاک نہیں کہہ رہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا
کہ وہ خنزیر آ کے کسی کو گالی دے، جبکہ ٹاپک میری بات سے گالی نہیں دینی میں نے یہ کہا تھا کہ اس نے بغیرتی کی اس بندے نے، تو ہم سارے یہی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو رائٹ پھر بھی نہیں پہنچتا. دیکھیں اس نے بغیرتی بے شرمی کی کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور وہ بار بار آ کے گالیوں کی ریکارڈنگ لگا رہا ہے، وہ بھی اسے کوئی حصہ کہاں سے لے کر اسے کتنی زیادتی کی ہوئی ہے اور بار بار اس کو ماڈریٹر اوپر لے رہے ہیں. اس نے یہ سمجھا کہ ماڈریٹر آپ ہیں، حالانکہ آپ ماڈریٹر نہیں ہیں. او بھائی مجھے ایک بات بتائیں، جو بھی ہو اس کو رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ گالی دے وہاں پہ بیٹھ کے کسی کو؟ دیکھیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کس طرح ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ گالی یار وہ گالی دے رہا ہے نا ماڈریٹر کو، تو اب مجھے یہ بتاؤ اس نے بغیرتی کی ہے یا نہیں کی؟ یار اس نے تو بغیرتی کی ہے، وہ تو وہی اس نے کہا کہ تم نے بغیرتی کی ہے. اس نے کیوں کہا ہے بغیرتی؟ اس نے کہا ہے بغیرت اور لعنتی. اس نے یار اس نے ماڈریٹر کو کس لیے کہا ہے؟ جس نے گالیاں دی اس کو کہنا چاہیے. دیکھو ماڈریٹر جو اس کو لے رہا تھا، جب آپ نہیں ہو تو آپ کو تو نہیں کہا نا. بات کر رہی ہیں دیکھیں، میرے کو چھوڑ دیں، چاہے میں ہوں یا ماڈریٹر جو بھی ہے، گالی آ کے اوپر آپ کی ریکارڈنگ کس نے چلائی؟ لعنتی کام کس نے کیا؟ اس آدمی نے جو آیا. تو اگر اس کو کہنا چاہیے تھا یا ماڈریٹر کو گالیاں دینی چاہیے تھی؟ اب دیکھو اس کا یہ تھا کہ اس کو کوئی بار بار اٹھا رہا ہے کیونکہ وہ 3 دفعہ 4 دفعہ ہو چکا تھا. اب بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. آپ کی براڈ پہ اس ٹائم میں قسم اٹھاتا ہوں سدھو نہیں تھا ادھر. میں لسٹ سندھو میں نے خود دیکھا، سندھو کو میں نے اس کو لیا نہیں ہے، وہ چوتھے نمبر پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ آیا ہوگا اسی ٹائم جب یہ بات چلی تھی. میں آپ کو حلفیہ یہ بات کہتی ہوں کہ سندھو نیچے تھا اس ٹائم جس وقت یہ مسئلہ ہوا. سندھو اس وقت گیا ہے، بے شک آپ اس سے پوچھ لیں سندھو سے. میرے باپ صاحبہ، میں دیکھیں میری بات سنیں، میں ایک چیز کو سمجھتا ہوں کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی آپ اس خبیث اور لعنتی اور حرامی بندے کو کنڈیم نہیں کر رہی. اس کا مطلب آپ کے کوئی اس کے ساتھ ہوگا سسٹم، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا. بہرحال یہ ہے کہ آپ کی براڈ پہ میرے ساتھ ہوئی ہے زیادتی. اگر میری ذات تک وہ گالی دیتا نا، مجھے وہ کوئی بھی گالی دیتا، میں اس کو جواب نہیں دیتا. اس نے اتنا کچھ انتہا کرنے کے بعد بھی میں نے اس کو گالی، آخر میں آ کے جب آپ نے زیادتی کی آپ نے اس کو نہیں اتارا، جبکہ وہ گالیاں دے رہے ہیں اور اب آپ بار بار مجھے کہہ رہی ہیں کہ تم گالی دے رہے ہو. حالانکہ وہ سامنے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میری فیملی کا نام لے رہا ہے، میرے خاندان کا نام لے رہا ہے، میری نسل کا نام لے رہا ہے، آپ پھر بھی کہہ رہی ہو یار کہ میں گالی دے رہا ہوں. اب شارپ شوٹر مجھے بولنے کا موقع ملے گا؟ جی آپ بولیں. میں اور میری آپ سے اگر گلا کر رہا ہوں نا، لیکن آپ سے گلا کر رہا ہوں نا، دیکھو یہ میرا گلا ہے، یہ اس چیز کو سمجھیں. اب میں آپ کے گلے کا جواب دیتی ہوں. میری براڈ پر 4 دفعہ میری اور پیر صاحب کی آواز کو مکس کر کے انہوں نے ایک آڈیو بنائی جو بالکل غیر اخلاقی، غیر مطلب جسے قانونی، اور اس کو یہ کوئی رائٹ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا کام کرتا. اب اس آڈیو میں یہ تھا کہ پیر صاحب گالیاں دے رہے ہیں اور میں پیر صاحب کو آگے سے کہہ رہی ہوں کتے کا بچہ. ٹھیک ہو کیا؟ وہ کسی اور کو میں نے کہا ہوا ہے جو الفاظ پیر صاحب سے لگا کر اور اس آڈیو کو بنایا گیا. اب ایک دفعہ وہ بندہ آیا، اس نے وہ آڈیو لگائی، سنی، اس کو ڈراپ کر دیا میں نے. دوبارہ پھر اس کو بھیجا گیا، پھر اس نے لگائی، پھر اس کو ڈراپ کیا، پھر وہ آیا. اب 4 دفعہ، اس وقت ہم قرآن و حدیث کے اوپر بات کر رہے تھے. ٹھیک ہو کیا؟ اب جس وقت وہ 4تھی دفعہ آیا تو جعفری صاحب نے اس کو بولا کہ یہ جو مطلب کوئی ماڈریٹر بغیرتی کر رہا ہے جو اس کو بار بار لے رہا ہے، وہ کوئی بشرمی کر رہا ہے اور بغیرتی کر رہا ہے ماڈریٹر. مجھے ایسا لگا، اب میں اپنے وہم کی بات کر رہی ہوں، اپنے گمان کی، کہ مجھے ایسا لگا کہ اس نے یہ سمجھا کہ شارپ شوٹر کے ساتھ اس کی کیونکہ انبن رہتی ہے، گالی گلوچ کا سلسلہ ان کا آپس میں چلتا ہے، اس نے آپ کو کہا ہے. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، ایک ذاتی گمان ہے. جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، میں نے فوری طور پر کہا کہ جعفری صاحب شارپ شوٹر ماڈریٹر نہیں ہیں. میرے پاس اس وقت 3 ماڈریٹر ہیں، ایک پیر صاحب، دوسرا بنت ہوا اور سندھو. اس کے علاوہ شارپ شوٹر کے لیے آپ ایسی بات نہ کریں. بات آگے بڑھی، میں نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ اگر اسے آپ یہاں پہ رکیں، اگر میں ماڈریٹر ہوتا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو یہ گالی اس نے کس کو نکالی تھی؟ ڈیفینیٹلی اس سے آپ نہیں بھی تھے تو اس سے آپ ہی کو مد نظر رکھ کے گالی نکالی تھی. تو اس کو کس نے رائٹ دیا گالی دینے کا؟ دیکھیں میں نے جب ایک چیز کا کلیئر کر دیا کہ بغیرتی ہوئی ہے،
لیکن وہ شارپ شوٹر کی طرف سے نہیں ہوئی، جو لے رہا ہے اس نے بغیرتی کی ہے، آپ نے کلیئر جو ماڈریٹر اٹھا رہا ہے اس نے بغیرتی اور بے شرمی کی ہے. آپ نے تو کلیئر اس کو کر دیا تھا، آپ نے تو اس کو بتا دیا تھا کہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس نے پھر بھی اگر میں ماڈریٹر ہوتا تو پہل کس نے کی تھی؟ دیکھیں بات سنیں، اگر آپ ماڈریٹر ہوتے اور آپ بار بار لے رہے ہوتے پھر تو وہ گالی نہیں تھی، پھر تو باقی بے شرمی اور بغیرتی تھی. میری بات سنیں، میں کبھی بھی کسی بھی براڈ پہ کسی گالی والے کو اوپر لیتا. ہاں اگر کسی آئی ڈی کا نہیں پتا، وہ اچانک آ جائے میں ٹھک مار کے اس کو نیچے پھینکتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا اب سنو، آگے میری بات کمپلیٹ ہونے دو. اب جس وقت ہم لوگ آگے بڑھے تو آپ نے وہ الفاظ بولے جو الفاظ میں نے آپ سے سنے ہوئے ہیں 2-3 جگہوں کے اوپر، کہ آپ جعفری صاحب کو یہ الفاظ بولتے ہیں. آپ نے وہاں پر نام نہیں لیا، بالکل نام نہیں لیا، ٹھیک ہو گیا. آپ نے بالکل ان کو مینشن نہیں کیا، لیکن وہ بندہ بھی جانتا تھا کہ آپ اس کو ایسا کہتے ہیں، میں بھی جانتی تھی، جس کی بنا پر اس نے جو الفاظ آپ کو بولے وہ غلط بولے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ الفاظ آپ کے جعفری صاحب کے لیے نہیں تھے؟ آپ کو انسائٹ پتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی میں ایک جرنل بات پوچھ رہا تھا وہاں پہ. آپ نے بھلے نام نہیں لیا، لیکن کیا یہ الفاظ آپ پہلے نہیں کہتے؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ چل رہی تھی کہ اگر جائل سے کلام کیا جائے، جائل کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، اس کے پاس علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ظفر اللہ شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ آج تک میں کسی عالم سے ہارا نہیں اور جائل سے جیتا نہیں. تو میں نے یہ کہا کہ بھائی جائل کے لیے تو بتا دیا آپ نے کہ بھائی اس کے ساتھ کلام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک عالم، کوئی بھی عالم ہو یا کوئی بھی علماء ہوں، اور وہ سارا علم ہونے کے باوجود بھی خسروں کے پاس بیٹھیں، عورتوں کے پاس بیٹھیں، اور سارا دن ان کے پاس بیٹھ کے جان کہیں اور ان کو کہیں میں تمہارا کرایہ دے دوں گا، تم میری جان ہو، اپنا نمبر دے دو، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا اب یہ تو میرا سوال تھا. یہ تو جنرل پبلک کے لیے بھی فائدہ تھا کہ بھئی چلو ایک جائل کو تو آپ نے رگڑ دیا. اب میری بات سنیں، جائل کو تو آپ نے رگڑ دیا. ایک منٹ، قرآن نے بھی مجھے میرے پہ الزام ہے کہ میں قادیانیوں کی سہولت کار ہوں، ٹھیک ہے. میرے پہ الزام ہے کہ ایک جگہ کے اوپر آپ نے کہا کہ عمر باپ قادیانی نہیں ہے. بالکل میں اس چیز کا مطلب پکی بات ہے کہ وہ قادیانی نہیں ہے، لیکن قادیانیوں کی سہولت کار ضرور ہے، ٹھیک ہو کیا. اب اگر کسی جگہ کے اوپر میں ہوں اور آپ ہیں، اور آپ کسی تھرڈ بندے سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جی کوئی عالم ہو کر قادیانیوں کا سہولت کار ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی کیونکہ یہ الفاظ آپ میرے لیے بول چکے ہیں تو میں کہوں گی کہ اس نے یہ بات مجھے کہی ہے، کیونکہ میں نے آپ سے یہ سنا ہوا ہے. اسی طرح میں نے یہی سمجھا کہ آپ نے جعفری صاحب کو منشن کیا کیونکہ یہ آپ نے غلط سمجھا ہے نا، آپ نے غلط سمجھا. اور دیکھیں میری بات سنیں، مجھے یہ بتائیں صرف کہ سہولت کاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کوئی پراپرٹی لکھ کے دیتے ہو کسی کو؟ سہولت کاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ بھائی کسی کو اپنے پاس بٹھا کے مسلمانوں کو گالیاں نکال دی، قادیانیوں کو بٹھا کے، یا قادیانیوں کی براڈ پہ چلے گئے اور مسلمانوں کو برا بلا کہہ دیا، اور یہی سہولت کاری ہوتی ہے نا. اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہوتا. سہولت کاری میں آپ اگلے کو کوئی پراپرٹی تو نہیں لکھ کے دے دیتے کہ یہ لو جی میری پراپرٹی یا میری مسجد تم لے لو. اب سنیں میری بات سنیں، کل میں براڈ پر تھی تو سندھو صاحب آ کے وہاں پر جناب محترم بھی تھے. میں نے کہا کہ سندھو یہ ٹاپک ہے، کیا اس کے اوپر بات کرو گے ان کے ساتھ؟ اس نے کہا جی میں کروں گا. میں نے کہا 2 منٹ آپ کے پاس ہے، 2 منٹ آپ کے پاس ہے، بات شروع کریں. اب جیسے ہی بات شروع ہو، جناب محترم بات کرے، سندھو بیچ میں بولنے لگ جائے. میں سندھو سے کہوں کہ سندھو تم اپنے ٹائم میں جو مرضی بات کرنا، ان کو بات کرنے دو. پھر میں اس کو میوٹ لگاؤں، پھر وہ بات شروع کرے، پھر وہ بولنا شروع کر دے. میں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے بھی تمہارا؟ میں نے جس کو کوئی 8-10 مرتبہ یہ متواتر مطلب ہوتا رہا کہ ادھر سے بول ادھر سے بول. میں نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، میں نے ایسے بات نہیں کروانی. مجھے اس نے کہا کہ عمر باب تم سہولت کارو قادیانیوں کی، یہ میں بتاؤں گا. میں کہ جس کو جا کے مرضی بتاؤ چلو. میں نے اس کو ڈراپ کر دیا. فیض صاحب آئے، میں نے آگے سے بات کو کنٹینیو کروایا، وہاں پر ریفیوٹنگ آ گیا، انہوں نے بات کی جو بڑی ہی سکسیسفل رہی، ٹھیک ہے. اب سندھو کا خیال ہے کہ میں جو ہے اس چیز کو پبلک کروں گا، تم سہولت دے رہی ہو، یہاں پر سہولت کاری ہو رہی ہے. میں کہ جاؤ جا کے جو مرضی کرو. اب ہر بندہ اس کی ایک اپنی زبان ہے، اس کی ایک اپنی سوچ ہے، وہ جو مرضی کہہ دے. اور کل ہم نے قادیانیوں کو جس طرح سے بھگایا، جس طرح انہیں ہماری سکسیسفل اللہ تعالیٰ نے دی، مطلب وہ قابل دی تھی، ٹھیک ہے،
وہاں پر خواجہ ریان بھاگا، وہاں پر اور قادیانی تھے وہ بھاگے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے اپنی مطلب پھر اس کے بعد جگہ آیا، اس نے کہا کہ اسی موضوع کو آپ ڈسکس کریں جی، مناظرہ کریں اس کے ساتھ، سلیم میر کے ساتھ۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ہمارے بندے نئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، یہ بڑا ینگ لڑکا ہے فلانا ہے، اس موضوع کے اوپر جو ہے نا سلیم میر کے ساتھ آپ گفتگو کریں۔ میں نے کہا کہ جی ریکارڈنگ تو اس کی لگنی ہے، سلیم میر بھی کر لے، میں کہا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب وہاں پر ایک بات تھی کہ مرزا صاحب نے جو ہے وہ کہا اور اس کے بیٹے نے کہ اسم احمد کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہے، ٹھیک ہو کیا؟ اب وہ اپنے براہین احمدیہ میں لکھ رہا ہے کہ 20 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بروزی اور ذلی طور پر محمد اور احمد کہا، ٹھیک ہو کیا؟ اب اگر سورہ صف کے مصداق وہ تھے تو وہ 20 سال پہلے بتانا تھا، یہ تو 1400 سال پہلے آیا۔ وہاں پر مرزا صاحب نے کیوں نہیں کہا کہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں مصداق ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ خبر دی تھی؟ میں نے کہا یہاں سے مرزا صاحب کا جھوٹ ثابت ہوا۔ اب میں نے کہا اس کو سلیم میر کو لے آؤ یا کسی اور کو لے آؤ، میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب بات کہنے کا کہ سندھو نے تو مجھے کہہ دیا نا کہ تم صورت کار ہو اور میں جا کے اس کو پبلک کروں گا، کہہ دے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ الفاظ میں نے آپ کی زبان سے نہ سنے ہوتے نا شارپ شوٹر، تو میرا موقف بھی پیر صاحب والا یا آپ والا ہی ہوتا، لیکن یہ الفاظ میں آپ کی زبان سے سن چکے تھی، مجھے یہی تھا کہ آپ نے ان کو ٹاؤنٹ کی ہے، آپ نے دوبارہ ان کو ٹیز کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی بنا پر یہ ساری بدمزگی ہوئی۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے ذمہ دار ٹھہرایا کی تھی، اس نے پہل کر کے اس نے کیا کیا تھا؟ دیکھو اس نے موڈریٹر سمجھ کے دیکھیں میری بات سنیں محترمہ، اس نے مجھے موڈریٹر سمجھ کے مجھے ٹیز کیا تھا، ٹیز کیا، بالکل اس نے موڈریٹر سمجھ کر تمہیں جب اٹیک کیا تو میں نے اس کو کلیئر کیا کہ تم موڈریٹر نہیں ہو۔ ہاں تو پھر میں نے تبھی تو کہا نا کہ بھئی آپ دیکھیں کیا کہہ رہی تھی اس ٹائم، آپ یہ لیکچر دے رہی تھی کہ بھئی گالی کے بدلے میں جتنی زیادتی جس نے کی ہے اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ اب موڈریٹر نے تو اوپر اٹھایا تھا، ٹھیک ہے، سمجھے نا بات کو؟ اب ذرا مجھے ایک بات بتائیں کہ موڈریٹر نے تو اس کو اوپر اٹھایا تھا، چاہے جو بھی ہے، تو اب اس میں اس بندے کا کیا لینا دینا تھا کہ اس نے اس کو گالی دی؟ اب اس میں اس بندے کو وہ بندہ کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ مجھے یہ بتائیں۔ اب دیکھو میری بات سنو، اس بندے کو جو کہا گیا نا وہ غلط نہیں تھا، وہ اس نے بغیرتی کی، قرآن پڑھتے ہوئے کی۔ میری بات سنو، جس نے اس کو اٹھایا اس نے بغیرتی کی ہے، لیکن وہ تم نہیں تھے۔ اگر وہ تمہیں منشن کر کے وہ کہہ رہا تھا تو میں نے یہ کلیئر کی کہ بغیرتی ہوئی ہے، بے شرمی ہوئی ہے، تم نے نہیں کی۔ میں اپنا نہیں کہہ رہا، لیکن جس بھی موڈریٹر کو اس نے گالی دی، اس نے کس کیپیسٹی میں گالی دی؟ دیکھیں اس نے جس کو گالی دی ہے اس نے گالی نہیں دی، اس نے واقعی بے شرمی کی ہے، اس نے بے حیائی کی ہے اس بندے نے کہ قرآن پڑھتے ہوئے وہ ایک غلط ویڈیو بنا کر گالیاں لگا کر اور ایک چیزیں جو کر رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا، بغیرتی کر رہا تھا۔ جس نے اٹھایا اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ بتائیں، جو کہاں کر رہا ہے اس کا قصور ہے نا۔ میری بات سنیں، جو کر رہا ہے اس کو بار بار لے رہا ہے، جب میں جو اس کو ڈراپ کر رہی ہوں تو اس کو بار بار لینے کی کیا ضرورت ہے جو گند بول رہا ہے؟ نہیں تو پھر بھی جو بھی لے رہا ہے اس کو تو رائٹ نہیں پہنچتا کہ اس بندے کو گالیاں دینے لگ جائے۔ تو جب اس نے گالیاں دی تو اب دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پہ انصاف کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے جس بندے کو گالیاں دیں کیا وہ اس بندے کو وہ 2 گالیاں لوٹا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس نے اگر بغیرتی نہیں کی نا تو اس نے تو گالی نہیں دی اس کو۔ دیکھیں میری بات سنیں، اس موڈریٹر جو اس کو اٹھا رہا تھا اس کی یہ غلط بات تھی کہ ایک دفعہ گالی ہوگی تو اس کا فیصلہ کسی جج سے لیتے ہیں۔ پیر صاحب آپ موجود ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں۔ یہ گنجا کون ہے آتا ہے اوپر نیچے چلا جاتا ہے، کون ہے گنجا؟ یہ پتہ نہیں کون ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی براڈ ہے ابھی یہاں پہ کوئی بھی موڈریٹر کسی کو لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے اوپر کوئی ریکارڈنگ چلانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور میں ادھر بیٹھا ہوا اس بندے کو گالی دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اس کو گالی کس کیپیسٹی میں دے رہا ہوں، تو کیا وہ یہ 2 گالیاں جو میں اس کو دے رہا ہوں وہ مجھے لوٹا سکتا ہے؟ نہیں سمجھا، میں سوال ہی نہیں سمجھا۔ پیر صاحب سے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نا آپ نہیں دیکھیں، آپ کی یہ براڈ لگی ہوئی ہے، ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں سپوز میں ہی موڈریٹر ہوں،
نیچے سے کوئی بندہ ہے وہ کال ڈالتا ہے, میں اس کو اوپر اٹھا لیتا ہوں اور وہ اوپر آ کے ریکارڈنگ چلا دیتا ہے, آپ اس کو فوراً نیچے گرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ساتھ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا مجھے گالی دے دیتا ہے, ماڈریٹر, یعنی کہ کہتا ہے ماڈریٹر کو 2 گالیاں دے دیتا ہے. اب ماڈریٹر نے جو اس کو اٹھایا, کیا اس کے بدلے میں اس کو گالی دینا بنتا تھا؟ اور وہ جو تیسرا بندہ گالی دے رہا ہے وہ اپنے اوپر وبال لے رہا ہے گالی کا, یا وہ صحیح کر رہا ہے؟ دیکھو شارپ شوٹر جو بندے کو اٹھا رہا ہے کوئی, وہ واقعی بغیرتی کر رہا ہے, وہ گالی گلوچ کر رہا ہے آ کر, جس کو اٹھایا جا رہا ہے بار بار, ایک منٹ رہا ان کو اپنی ماہرانہ اوپر اٹھانا بغیرتی ہے. دیکھیں کریٹیکل مسئلہ ہے, ان کو بولنے دیں, ان کو بتانے تو دیں نا. دیکھیں اب اگر کوئی تیسرا بندہ ماڈریٹر کو گالی دے دیتا ہے جس کا نہ کوئی لیندا نہ پیندا, تو اب وہ بندہ حق پہ گالی دے رہا ہے یا وہ زیادتی کر رہا ہے, اور جس کو اس نے گالی دیا وہ اس کو 2 گالیاں دے سکتا ہے بدلے میں؟ بہت فساد یا غلط مسئلے میں نو کمنٹس. پیر صاحب دیکھو کشتی مندار میں چھوڑ کے مت بھاگو. دیکھو شاید شوٹر بات کو انڈرسٹینڈ کرو, نو کمنٹس. بات شروع ہوتی ہے جو ایک بندہ جس نے غلط آڈیو بنائی, گالیاں جو ہیں وہ اوپر لگا رہا ہے پیر صاحب کی آواز میں اور میری آواز میں, کہ میں کسی کو کہہ رہی ہوں کہ تم ہو ہی کسی گندی ماں کی اولاد, وہ ریکارڈنگ جو ہے مکس کر کے, تو میں یقین مانے ہو میرے باپ صاحبہ, یہ سید محمد جعفری یہ زنا کی پیدائش ہے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, یہ حرامی ہے, ولد الزنا ہے, یہ حلالی نہیں ہے. اس کے گروپ والے لوگ کہتے ہیں, اب میری بات سنو, اس کے گروپ والے لوگ اس کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے. یہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں, یہ دیوبندی بھی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے. انہوں نے اس کو کک مار کے باہر نکالا ہوا ہے, اس کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے. تو اچھا اب بات تو سنو نا, اب بات جس کو میری بات سنیں, میری پلیز, او بھائی جس کو گھر والے اپنے اوقات نہیں دیتے, لاتے مارتے ہیں, وہ آپ کی براڈ کا کنگ بنا ہوا ہے جی, وہ سب کو کہہ رہا ہے ہاں جی تم نیچے اترو, ہاں وہ فیل کر ہوئے, اور تین پتہ چلا اور تو ادھر نہ آئی ہوئے. پہلے بات تو سنو شارپ شوٹر, بات یہ ہے کہ میں بالکل جسے کہتا نا کہ حق سچ کی بات تم سے کر رہی ہوں. میری براڈ کے اوپر جس شخص نے آ کر وہ ریکارڈنگ بار بار چلائی, جس نے اس کو پک کیا اور جس نے غلط آڈیو بنائی, اس نے بغیرتی کی ہے, اس نے بے شرمی کی ہے. وہ اس کے لیے گالی نہیں تھی, اس نے حقیقتاً یہ کیا ہے. اور ایک دفعہ وہ تو سنانے والا کر کے بنا کے چلا گیا, اب جو بار بار لے رہا ہے وہ کیوں لے رہا ہے اس کو؟ دیکھیں جس بھی ماڈریٹر نے لیا, اس نے اگر جان بوجھ کے لیا تو اس نے بہت غلط کیا. یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش. سنیں جی, اگر اس کو پتہ نہیں تھا, ہمیں کسی کا کیا پتہ یار. دیکھو 4 دفعہ تو وہ لگا چکا ہے, تو ابھی بھی پتہ نہیں کہ وہ کیوں لے رہا ہے اس کو. میری بات سنیں, یا تو ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ وہ خاموشی سے اتر گیا, دوسری دفعہ ہو گیا, تیسری دفعہ ہو گیا, چوتھی دفعہ وہ بولا, پتہ نہیں تھا, لیکن وہ تو 4 دفعہ سنا کے جا رہا ہے. نہیں دیکھیں, اگر کسی ماڈریٹر نے لیا اور آپ کو پتا میں ماڈریٹر نہیں تھا, میں نے اس بات کو, مجھے جب یہ گمان ہوا نا, میری بات سنو, جب مجھے یہ گمان ہوا کیونکہ آپ کا گالی گلوچ کا اور یہ سلسلہ ان کے ساتھ چل رہا تھا, تو مجھے ایسا لگا کہ جعفری صاحب نے آپ کو گالی دینے کے لیے ماڈریٹر کا کہہ کر تو آپ کو انہوں نے مینشن کیا, تو میں نے وہی کلیئر کر دیا کہ شارپ شوٹر ماڈریٹر نہیں ہے میری لائف کے اوپر. اس نے مجھے دیا ہے. میں ابھی میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں, میں ابھی اس کی ایسی چھترول کروں گا نا, اس کی میرے پاس بہت سی ریکارڈنگز ہیں, ٹھیک ہے, جس میں یہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ سائمہ اور وہ رحمت بی بی وہ آرگنز کے نام لے رہے ہیں, پارٹس کے نام لے رہے ہیں اور کہہ کے مار رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس کی ابھی وہ اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. ابھی اس کو پتہ چلے گا. اس کو تو پہلے مجھے میرے دوستوں نے مجھے کال کر دی تھی کہ یار چھوڑ دو, ٹھیک ہے. تو اس نے پہلے بھی بغیرتی کی اس کی براڈ پہ, بنت ہوا کی براڈ پہ, اور وہ اس کے ساتھ گپے بھی مار رہی ہے ساتھ, اور بعد میں مجھے کہتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا, 2 گھنٹے یہ مجھے گالیاں دیتا رہا, خبیث حرامی آدمی, ٹھیک ہے. اب سنو دیکھو, بات یہ ہے کہ جس نے میری اور پیر صاحب کی اس طرح سے آڈیو بنائی, اس نے واقعی بغیرتی کی ہے, اس نے بے شرمی کی ہے. جو بندہ اس کو بار بار لے رہا تھا اس نے بے شرمی کی ہے, اس سے بغیرتی کی. دیکھیں میری بات سنیں, جس نے بھی لیا, اگر جس نے جان کے لیا, دیکھو اگر اس نے مینشن کر کے یہ بات کہی ہے, میں نے وہیں پر اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ شارپ شوٹر ماڈریٹر نہیں ہے.
میں نے آپ کی بے گناہی اور آپ کے اوپر وہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا میں نے اس کو وہی کلیئر کر دیا کہ شاہ شوٹر موڈیٹی نہیں ہے، وہ کیسے کرے گا؟ اس لانتی زنائی دی پیدائش دوبارہ میرے کو تسی گالیاں کٹا سو میں ہو سکے کہ اس کے آگے میں اپنی وہ صفائی پیش کروں. اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ سائیکل پہ ادھر فوڈ بیچتا ہے سعودی عرب میں اور شیخوں کی مالش کرتا ہے. اس کی اوقات ہے؟ میری بات سن دیکھ اس کی کیا اوقات ہے یار؟ پہلے میری خدا بات کی سن، بندی ایک کی میں اس کو صفائی دوں گا. اس میری زنا بات کی پیدائش کو اس کی ماں یقین ماں نے زنا کر کے اس کو پلایا. ابھی اس کا پہلے میری بات سن ایک سیکنڈ. وہ کیا کرتا ہے مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ جو کر رہا تھا مجھے اس چیز سے غرض ہے کہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنا، مجھے اس چیز سے غرض تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا. اب وہ سعودی عرب میں کیا کرتا ہے، وہ کس خاندان سے ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہا تھا کہ جس کو آپ کو اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی اور الگ کام کر دیا. اس نے بھی ترجمہ ہی کیا اور وہ ہمیں بھی پتہ اور تفسیر بھی ہمیں پتہ اس آیت کی. دیکھیں اس نے نیا کام نہیں کیا آکے. بات یہ تھی، میری بات سن، بات یہ تھی کہ خاطبہ اور سبن کا فرق جو تھا وہ میں رکھنا چاہ رہی تھی کہ جو 4 آیات میں نے قرآن بھائی اس کو نہیں پتا وہ ایک منٹ میری سنو، وہ ٹوٹل میں نے 4 مہینے پڑھا ہے. ایک منٹ ٹھہر جانا، وہ ٹوٹل 4 مہینے پڑھا ہوا ہے. ایک منٹ سن لے بات. وہ بھی مولوی نے اس کے ساتھ کوئی کیا تھا تو یہ بھاگ گیا تھا. پہلے بات تو سن لو. ہاسپٹل میں رہا یہ پہلے بات تو سن لے. ختم نبوت تھا مولوی سی، ختم نبوت تھا، ختم نبوت کا تھا نہیں مولوی ختم نبوت تھا سی. اس ریکارڈنگ میں اس نے اس بات نہیں پہلے یار دسنا مولوی ختم نبوت تھا سی. میری بات سنیں، جو بھی تھا یہ اسپتال میں غلط پھنس گئے ہو شوٹر. اب تم نے غلط پھنسے ہو، پہلے صحیح جا رہے تھے. پیر صاحب یہ بھی تو پوچھو نا کہ اچھا ابھی بتانا ہوگا وہ مولوی کون تھا، بتانا ہوگا. مولوی وہ اس کا اپنا ہی کوئی تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں مولوی ختم نبوت تھا. بجن والا ہے بڑا عمر باپ صاحبہ. نہیں اب میں نے جواب تو دے نا. میری بات یہ غلط بات کیا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک. نہیں وہ لبیک والا نہیں ہے یا رسول اللہ لبیک وہ لبیک والا نہیں ہے، وہ شیعہ ہے. میری بات نہیں سن، وہ شیعہ ہے اور دیوبندیوں میں گھسا ہوا ہے. شاپ شوٹر مولوی کا نام بتا کے جانا. وہ ساجد نقوی. میری بات سن، میری بات سن، میری بات سنو. ساجد نقوی کے پاس پڑھتا رہا شیعہ یہ. میری بات سنو، میری بات سن لو. وہ میں ہوں یا اسکاری صاحب ہوں یا پیر صاحب ہوں یا ہمارے بھائی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں، ان کے اب نام ہی انہوں نے ایسے رکھے ہیں بندہ لے بھی نہیں سکتا. تو کوئی بھی ہو، جب ہم بات کریں تو ہماری بات چیت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ ہمیں پوچھے بغیر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی مسلمان بول رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی ہے. ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، کم از کم ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہماری جو پریزنٹیشن جو خاص طور پر ختم نبوت کے لیے، خاص طور پر دینی جو بات چیت کرنے کے لیے ان کو اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے. وہ میرے سمیت ہر ایک کی میں بات کر رہی ہوں جو ہمارے میں 0% ہے، -0 ہے. ہم یہاں پر ہم لوگ جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم اپنی علمی گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، ہم نہ سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہہ کون رہا ہے. ام رباب ایک بڑی بد کردار عورت ہے، وہ کہہ رہی ہے. ام رباب بہت بری عورت ہے، وہ یہ بات کہہ رہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہہ کیا رہی ہے. ام رباب جو ہے صورتکار ہے، یہ کہہ رہی ہے. وہ میرے ساتھ مخاطب ہوتی ہے، وہ مجھے برا بھلا کہتی ہے. وہ ان الفاظ کی طرف کہ یہ الفاظ جو میں بول رہی ہوں یہ کس کے ہیں، یہ کون ہے، یہ اس الفاظ کے ہماری ذات کے اوپر کیا فرق پڑے گا، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں. تو یہاں پر میں تمام لوگوں سے یہ بات کہوں گی کہ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ نہ سوچو کہ کہنے والا کون ہے، اور وہ یہ دیکھے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اور جو کہنے والا ہے وہ اس آیت کو مد نظر رکھے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کر کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. تو جو لوگ پیغام دے رہے ہوتے ہیں
وہ ہر بندہ گناہ گار ہے، غلط ہوتا ہے اس سے بحیثیت انسان، اس کو معافی مانگنی چاہیے، اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اپنے اخلاق کو، اپنی جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو ان کو برداشت کرنا چاہیے، اور کہنے والے کو اپنا اخلاق سنوارنا چاہیے، پھر ہی ہم کسی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ادروائز اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے۔ جو کچھ ہم اپنی براڈوں پہ کر رہے ہیں یہ کوئی دین کی تبلیغ نہیں ہے، یہ بالکل اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، 0% بلکہ نقصان ہے۔ اس سے بہتر ہے کوئی اور کام کرے جس سے آپ کو کوئی آمدن ہو، اپنے بچوں کو ٹائم دے، اپنی فیملی کو ٹائم دے، بجائے اس کے کہ یہاں پر آ کر ہم لوگ گناہ گار ہوں۔ جزاک اللہ جی، کرے بات اب آپ۔ ہاں جی سٹو دیکھیں، یہ میں بتا رہا ہوں نا، یہ جو ہے نا یہ سید محمد جعفری یہ شیعہ ہے، اس کے ساتھ ساجد نقوی نے زیادتی کی ہے، السلام علیکم، زیادتی کی ہے۔ اس کے بعد یہ پھر اس نے وہ دوسرے پیر صاحب میری ایک بات ہے یار نیڈو، ایک منٹ پیر صاحب، ایک چھوٹی سی بات پوچھنی ہے کہ ابھی یہ جو آپ بول رہے تھے کہ وہ ختم نبوت کا مولوی ہے، یا جیسے ساتھ میں امی صاحبہ بول رہی ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور آپ ساتھ میں ٹھٹھا لگا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کا مطلب صاف واضح ہے۔ جب شارپ شوٹر نے کہا، وہ آپ نے سنے، میں نے کہا بھائی وہ ہنسی تو آئے گی، یہ مذاق میں ہنس رہا ہوں کہ بھئی آپ اب اس شرم آنی چاہیے پیر صاحب، اس بات پہ ہنسی نہیں، شرم آنی چاہیے، یہ شرم آنی چاہیے کہ اس تو میرے باپ صاحبہ ساتھ میں بول رہی ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور آپ ساتھ میں ٹھٹھا لگا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ بات کو اگر نہیں سمجھ سکتے نا تو اس کی ڈیپتھ کو دیکھیں کہ انہوں نے جو بات کہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ایک مولوی نے۔ آپ لبیک یا رسول اللہ بول رہی ہیں اور ساتھ میں ختم نبوت کے مولوی بول رہی ہیں، اور پیر صاحب ٹھٹھا لگا رہے ہیں۔ پہلے بات میں تو سن سمجھ رہا لیں، ہوں، پہلے بات سننے سن والے لیں، بھی سارے سمجھ رہے ہیں، خدا تو صاحب پہلے گالتے سن اللہ لو سے پوری، ڈریں، خدا اللہ سے۔ گل سنو، پوری گل سن لو۔ اب آپ نے بیوٹی ہٹانا، پیر صاحب اگر آپ نے میوٹ کرنا ہے تو اتار دیں، ٹھیک ہے نا؟ جی آپ اتر جائیں، پھر جائیں آپ، اگر آپ نے نہیں سنی تو اتر جائیں، اور ساتھ میں آپ نے نہیں سنی تو آپ جا خدا سے سکتے، ڈریں کچھ، آپ نے نہیں سنی تو آپ چلے جائیں۔ نہیں پیر صاحب، اللہ حافظ۔ میں نے آپ کو میوٹ نہیں لگایا۔ دیکھیں وہ جو بات ہو رہی تھی، ایک شخص جو ہے وہ دو لوگوں کو مینشن کر رہا ہے، ایک برائی کرنے والے کو اور ایک ہے جس کے ساتھ برائی ہو رہی ہے۔ اب جس کے ساتھ برائی کی گئی وہ بھاگ گیا، اب اس کو تو مینشن کیا جا رہا ہے۔ اب جس کا کہا جا رہا ہے کہ مولوی، اب اس مولوی کا جب پوچھا کہ کیا وہ ختم نبوت کا تھا، کیونکہ جو بندہ یہ بات کر رہا تھا وہ ختم نبوت سے ریلیٹڈ تھا، وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اب جس نے برائی کی ہے اس کو میں نے مینشن کیا کہ وہ بتائے وہ کون ہے۔ میری بات سنیں، وہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ ختم نبوت کا ہے، یہ صفیان، یہ جس نے آج سید محمد جعفری لکھا ہوا اپنا، آپ کو کس نے کہا ہے؟ مجھے یہ نہیں کہا، جو بات آپ بتا رہے ہیں وہ ختم نبوت کا نہیں ہے یا رسول اللہ کے ساتھ ہے نا۔ یار میری بات سنیں، وہ اس کو دیکھیں، میری بات سنیں، وہ شیعہ تھا، ابھی بھی شیعہ ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ اہل سنت۔ میری بات سنیں، اور میں پوری بات بتاتا ہوں، اور آپ کو نہیں پتا یہ اس کی آئی ڈی پہلے تھی کس نام سے، یہ ساجد نقوی کے پاس پڑھنے گیا ہے۔ او بھائی نہیں، اس کا یہ شیعہ، اس سے نام رکھا ہوا شیعوں کے خلاف، میں بتاتا ہوں نا، تب بھی دشمن ہوا ہے نا، اس نے خود بتایا ہے، اس او نے بھائی میری بات سنیں، اس کا نام جب مجھے یاد نہیں ہے، یہ پہلے کس سفیان نام ہے اس کا، میں جانتا ہوں، ابو کر کے نام ہوتا تھا اس کا، ابو ذر۔ ابو نہیں ہے، ابو خولا اس نے وہ اپنی امی کے نام پہ رکھا ہوا تھا۔ نہیں، ابو وہ ایک اور، اس سے پہلے اس کی اور آئی ڈی تھی، وہ اس کا نام سفیان ہے۔ میری بات سنیں، ابو روافظ۔ او بھائی میری خیر، جب مجھے نام یاد ابو روافظ ہاں، ابو روافظ کے نام، یہ اس وجہ سے، وہ اس وجہ سے کہ شارپ شوٹر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نقوی ہیں، پتہ نہیں کون ہے، دونوں شیعہ ہیں، اس کا کچمر نکالا ہے، بس بات اتنی سی ہے۔ ہاں، اس کے بعد یہ دشمن ہوا ہے، اور ہاں، اور اس کے بعد یہ پھر یہ سارا سسٹم، تبھی تو اس نے سید محمد جعفری نام رکھا ہوا اپنا۔ ہاں السلام علیکم۔ مجھے صرف امیر صاحبہ سے ایک پیر بات صاحب، جو میرا اعتراض ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا، میرا اعتراض یہ ہے کہ امیر باپ صاحبہ بول رہی ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ،
ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اس کو مینشن کر رہی ہیں کہ یہ ختم نبوت کا مجاہد ہے، اور ساتھ آپ میں ٹھٹھا لگا رہے ہیں. وہ اپنا جواب دے دیں گے. سن تو رہا ہوں اس کا آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے. وہ لبیک یا رسول اللہ بول رہی ہیں اور آپ ٹھٹھے مار رہے ہیں. نہیں تو کسی مولوی کو یہ کہنا کہ اس نے برائی کی ہے یہ اچھی بات ہے؟ وہ مولوی ہے، اس کا جو نام لے کے کسی بولے نا عالم کو اس نے یہ غلط کہنا کیا کہ ہے. وہ مولوی کا عالم نام نے لے کے اس کے بولے. ساتھ زیادتی کیا وہ اچھی بات ہے؟ صاحبہ مولوی کا نام لے کے بولے. عالم کا کہنا کہ کسی عالم نے یہ کیا وہ اچھی بات ہے؟ ایسے نہ بولیں. اچھی بات ہے. میری بات سنیں گے آپ نے بعد میں کہا میں نے آپ نے کہا کہ ایک عالم نے اس کے ساتھ یہ کیا اور یہ بھاگا وہاں سے. میں نے کل مرزے کو یہ بات اچھی ہے. کب کہا تھا؟ میری بات سنیں، مولوی کو آپ نے کہا کہ مولوی نے یہ کیا وہ اچھی بات تھی، مولوی نے صحیح کیا. جو آپ بول رہی ہیں کہ وہ ختم نبوت کا مجاہد ہے، لبیک یا رسول اللہ، اور پیر صاحب مولوی نے جو کیا وہ اچھا کیا. وہ مولوی نے اس کے ساتھ مولوی کا نام لے ختم نبوت کا نہ لے نا پھر آپ اس کو. میری بات سنیں ٹرو صاحب، آپ اپنی بات کرتے ہیں. پیر صاحب جو عالم بدکاری کرتا ہے اس کو کہنا بالکل اچھی بات ہے. وہ اس کے آپ کو ادھر ماڈریٹر رکھا ہوا ہے اس لیے کہ آپ میوٹ کر کے اپنی بات بولتی جائیں بس. اوے ایم دی ٹرو بھائی اس کی کیا بات کرتے ہو؟ اس نے ہزاروں دفعہ وعدے کیے ہیں میں لائیو نہیں لگاؤں گی تو پھر لائیو لگاتی ہے. اس کی کیا بات کرتے ہیں؟ اس کی کوئی ایک خدا سے ڈریں، ایسی باتیں نہ کریں جو غلط ہیں. جس کسی مولوی نے غلط کیا اس کا نام لے کے بولے مولوی فلاں مولوی ہے اس نے غلط کیا ہے. میری بات سنیں، براڈ میری میں کسی کی آپ کی پابند ہیں تو آپ غلط قرآن کی قسمیں کیوں اٹھاتی ہو؟ میری بات سنو، قسمیں کیوں اٹھاتی ہو؟ پھر آپ کو کہتے میں بڑی مسلمان ہوں. میں پھر مسلمانی کدھر جاتی ہے آپ کی جب قسم اٹھاتی ہو؟ میری کس کی قسم کھائی ہے؟ لگا کے بیٹھی ہو میں نے کس کی قسم کھائی ہے؟ پیر صاحب یہاں پر لگاؤ یہاں پر لگاؤ. کیا ہو گیا؟ لگاؤ یہاں پر. ادھر سے کہتی ہے کہ میں آج کے بعد میں گانے بولوں گی تو میں ڈھولکی بجاؤں گی تو میں ایسا کروں گی تو میں جو مرضی کروں یہ میری لائف ہے. تو کون ہوتا ہے؟ وہ ماما لگتا ہے میرا. آہو چل کب کر چل کے بدتمیزی نہیں کرنی پھر میرا پتہ ہی مامے دا پتر ایڈا تو رہتا نہیں آیا تو کوڑی کا میرے پہ گھر کرنے والا. بہت چھوٹی سی بات ہے احمد بھائی. دیکھیں احمدی بھائی، شارپ شوٹر نے بتایا کہ کسی مولوی نے ان کے ساتھ لڑو کیا. اب وہ تم نے بعد میں کہا ہے، پہلے تم نے مولوی کی بات کی ہے. یہ پوچھ رہے بس. تو پیر صاحب اس میں بہت سیدھی سی بات ہے. وہ بول دیں فلاں مولوی یہ نام ہے اس کا، یہ ختم نبوت کا مجاہد اور لبیک یا رسول اللہ ساتھ میں ٹھٹھے مارنا یہ اچھی بات ہے؟ اس وجہ سے کہ جو مفتی جو ہے نا، مفتی آپ کا کیا اس کا نام بھی تو ہوگا نا ام صاحبہ، اس کا نام ہے، اس کا نام مینشن کرے سیدھا، اس کا نام مینشن سیدھا کر دیں. لبیک دوسروں کو گالیاں نکالتا مفتی مدنی. ٹھیک ہو کیا؟ میں نے اس ریفسر سے کہا تھا اس کو کہ وہ مولوی جو ہے وہ ہے، اس کی بات کر رہے ہو. مفتی مدنی کا پوچھا ذرا بری میں کیا کرتوت کر کے آیا تھا. ویسے کیا نام ہے شارپ شوٹر بھائی؟ یہ جو لڑو کیا تھا اس کے ساتھ یہ واقعہ ساجد نقوی. ہاں ساجد نقوی نے جی تبھی تو یہ اس کے بعد یہ پھر مخالف پارٹی میں جا کے ان کے ساتھ ملا ہے نا کہ میرے. تو یہ پھر کیوں ناراض ہو رہا ہے ہمارے بھائی؟ ہم سے کیوں ناراض ہو رہا ہے بھائی؟ نہیں ساجد نقوی نے جب تک میں یہاں پر ہوں تم نہیں آؤ گے. چلو جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ. تم آ جاتے ہو، تم نے فلانا کیوں کیا؟ تم میرے مامے کے بیٹے ہو، تمہاری کیسی کہتے ہیں؟ تم آ کے مجھے کہو کہ تم کیا کر رہی ہو کیا نہیں کر رہی. لے لڑو دوسرے کریں، زیادتی ہم پر کر لو، یہ کہاں تک درست ہے؟ یہی بات میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی پیر صاحب ان کی متھے بج گئی ہے. جس نے زیادتی کی ہے اس کو میں نے مینشن کیا تھا کہ جو بات تم کر رہے ہو یہ نہ کرو. یہ میں نے سمجھایا اسے. اچھا شیخ چلی بھی آیا ہوا، ذرا دیکھ لیں شیخ چلی کو. جی شیخ چلی. جی شیخ چلی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ چلی صاحب. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیر وافیت سے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. وہ پیر صاحب لکھ رہا ہے وہ ملک مران نیچے کیا لکھ رہا ہے؟ عاشق اور مشوق کی براؤڈ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ تمہاری امی اور ابو کی تھوڑی ہے، تمہاری امی اور تمہارے ہمسائے کی نہیں ہے. چل جو اتر.
ہمیں پڑھنا آتا ہے کیا لکھا ہوا ہے. इनको कोई ना उठाए, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है जी. शेख चलिए जी. جی کیا حال ہے اسکانی صاحب, امیر رباب اور نیڈو اور ٹٹی سپاہی اور شرابی جی اللہ کا گلدار؟ شکر الحمدللہ. جی اللہ کرم ہے. کیا موضوع چل رہا ہے تاکہ موضوع کے مناسبت سے گفتگو رہے تو ماشاءاللہ یہ بہتر رہے ایک گی. آنٹی کی میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے, اس کے ساتھ جو اہل تشیعوں کے بڑے ہیں ساجد نقوی صاحب نے زیادتی کی تھی. یہ 4 مہینے ان کے ساتھ پڑا تھا, پھر اس کے یہ اسپتال میں داخل رہا اور پھر ان کی مخالف پارٹی کے ساتھ جا ملا اپنا کہ مجھے انتقام لینا ہے, اور پھر وہاں سے بھی اس کو انتقام نہ ملا تو پھر یہ بھاگ کے سعودی عرب چلا گیا. تو بس یہ جو نیڈو صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف اہل تشیع کے بڑے حضرات کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں اور دوسری طرف ایک سنت رکھی ہوئی شخص اور اس کے اوپر آپ تہمت لگا رہے ہیں, تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. زیادتی تو نہیں کر رہا واقعی, اس نے یار اس نے خود کہا ہے نا. دیکھیں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ باہر نکل کر محلے کے اندر کہیں کیوں نہیں کہتے, اب روزانہ ویڈیو نہیں آئی ہوتی. دیکھیں بھائی, آپ اگر اچھے انداز میں گفتگو کریں گے تو میرے خیال میں مجھے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. میں تو اچھے انداز سے کر رہا ہوں, میں کون سا غلط نہیں, تھوڑا لہجہ تھوڑا آپ کا تلخ ہو جاتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں. نہیں میں کیوں تلخ ہوں گا, اللہ نہ کرے. دیکھیں شیخ چلی صاحب, میں آپ کو منع کروں گی کہ اس ٹاپک کو یہاں پر ہی رہنے دیں. سب سے پہلی بات, پہلے اس بندے پر بات کریں جس کے ساتھ جس نے کیا ہے, جس کے ساتھ ہوا ہے نا, وہ بعد میں آتا ہے کہ وہ رضامندی کے ساتھ ہوا, وہ وہاں سے ڈر کے بھاگ گیا. یہ بات کی بات ہے, پہلے اس بندے پہ بات کرتے ہیں جس مولوی نے یہ کیا. نہیں عمر باب صاحب, یہ پہلے راضی تھا, یہ تو مرنڈا لے کے دے دیا کرتا تھا پہلے. دیکھیں میری بات سنیں, پہلے تو اس مولوی کو مینشن کرے جس نے یہ کیا ہے کہ اس مولوی نے ایسا کیوں کیا. اب اس نے اس کو اشارے دیے تو تب نا. دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ ہم لوگ بات کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اس کا الزام جو آپ لگائے ہیں اس کی حد پہلی کس پہ آتی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اس نے کہا میرا ذاتی تجربہ ہے, اور ریکارڈنگ میں ساری بات موجود ہے نا, کہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بچپن میں جو لوگ کرا لیتے ہیں وہ بڑے کیسے ہوتے ہیں. اب دیکھو میری بات سنو, آپ نے جو بات کہی کہ ایک مولوی نے ایسا کہا, ٹھیک ہے, اب مولوی کی جب آپ بات کریں گے تو میری طرح جس طرح میرا دھیان چلا گیا. اور اچھا میری بات سنیں, اس لانتی نے جو کہا تھا, اس خبیث لانتی مردود, اور اس کی ماں نے زنا کرا کے اس کو پیدا کر کے کچرے کے ڈبے میں پھینکا تھا ہیرا منڈی کے باہر. مجھے بتائیں کہ اس نے جو کہا تھا تو اس نے صحیح کہا تھا. دیکھیں نیڈو بھائی, اگر 2 منٹ مجھے دیا جائیں میرے بعد میں بات کر لوں نیڈو صاحب سے. جی کریں جی. نیڈو صاحب دیکھیں, جہاں تک بات آتی ہے ابو روافظ کی, تو آپ اگر اس کے ساتھ کوئی عناد یا بغض ہے تو آپ اس کو دیں, ان کی والدہ کو بیچ میں شامل نہ کریں. نہیں اس کی والدہ رامن ہے, وہ ہیرا منڈی میں ہوتی ہے, یقین مانیں. دیکھیں نیڈو صاحب میری بات سن لیں, شاید کہ وہ اس دنیا میں نہ ہو اور کل آپ کی والدہ نہ ہو اور آپ کے سامنے یہ لفظ گزرنے پڑے. تو جب بچپن, دیکھیں اب میرا قصور تو نہیں ہے نا, اس نے خود بتایا ہے. دیکھیں کوئی شخص آپ الزام کے بے شک بے تاج بادشاہ ہوں گے اور الزام لگائیں. میں ابھی آپ کو اس کی ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں. دیکھیں آپ ایسے الجھنے والی بات نہ کریں. اس کی ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں. او بھائی اس کی ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں. دیکھیں نیڈو صاحب, آپ ایک ختم نبوت کی براڈ کے اوپر بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے مجھے اس کی آئیڈیا نہیں, لیکن آپ یہاں پہ آ کر ایک گند پھیلا رہے ہیں. آپ قوم لوط والی باتیں آ کر یہاں پہ لوگوں کو قوم لوط کی طرف لے کر جاتے ہیں. پیارے بھائی اس کی ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں, اس حرامی کی ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں. سر وہ ریکارڈنگ آپ نے کٹ کی ہوگی. شیخ صاحب میری بات سن لیں, آپ ریکارڈنگ سن لیں نا پلیز, ریکارڈنگ سن لیں. زاہد صاحب آج کل کے دور کے اندر اعتماد نہیں ہوتا ریکارڈنگ پہ. تو پھر کیا عجیب آدمی ہے, تو پھر کس چیز پہ ریکارڈ ہوتا ہے. دیکھیں ابھی آپ اگر میری ریکارڈنگ کریں گے, میری بات سنیں, ابھی اگر یار آپ میری ریکارڈنگ کریں گے تو وہ قابل اعتماد ہوگی یا نہیں.
دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں نا یہ انتہائی غلط چیز کر رہے ہیں، آپ معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس خبیث لانتی زنائی، اس کی ماں نے زنا کرا کے اس کو جو ہیرا منڈی کے باہر پھینکا تھا، اس حرامی نے جو کیا وہ صحیح تھا؟ دیکھیں نیڈو صاحب یہی بات اگر آپ کی والدہ کے بارے میں کوئی شخص کہے تو آپ کو کیسے گزرے گا، مجھے یہ بتا دو بس۔ اس لانتی خنزیر حرامی، اس کی ماں نے جو زنا کرایا، جو 1 روپیہ لے کے دیتی تھی، تیری ماں دے پوسے چ لولو تیرے کنگ دی، تیری ماں دے چھولے چ لولو ماں۔ یہ چھوٹا بھائی تھا اس کا، چھوٹا بھائی۔ ہاں جی جی، تو یہ اس خبیث خنزیر نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں نا، تبھی میں ورنہ میرا اس کے ساتھ کیا ہے؟ دیکھیں نیڈو صاحب میری بات سنیں، اختلاف اپنے ضرور رکھیں، آپ کو حق ہے۔ یار آپ عجیب آدمی، اختلاف ضرور رکھیں۔ آپ اس علمی خنزیر نے کیوں اختلافات مجھے گالیاں دی ہیں؟ اس خنزیر حرامی کے بچے نے میری ماں، میرے باپ، میری بیویوں کو کیوں گالیاں دی ہیں؟ اس بہن کو اس نے کیوں گالیاں دی ہیں؟ اس کی بہن کو میں نے 14 تھا، یا اس کی ماں کو جو مر گئی ہے اس کے منہ میں موتر کروں، اس کی قبر پہ موتر کروں جا کے؟ نیڈو صاحب میری بات سن لیں، دیکھیں اگر اس نے گالیاں دی تو آپ بھی گالی دیں گے تو جو آپ کو اجر ملا ہے وہ اجر آپ کا ختم ہو رہا ہے، کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں؟ یہ بات آپ صحیح کر رہے ہیں، تو کیوں مطلب اپنی زبان گندی کر رہے ہیں؟ آپ ایک اپنی اچھی براڈ چلائیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی کہہ دے چور ہے تو مجھے چوری کر کے ہی ثابت کرنا ہے کہ میں بھی چور ہوں، یا مجھے اچھے عمل کر کے دکھانے کہ میں چور نہیں ہوں؟ بھائی مجھ پہ الزام ہے۔ اچھا میری بات سنیں، مجھے پتہ ہے آپ کون ہے، ذرا ایک بات کو سمجھیں، مجھے ایک بات بتائیں، میں تو جاہل ہوں نا، عالم ہونے کا کس کا دعویٰ ہے؟ جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے۔ نہیں، یہ جو ہے سفیان، اس کا دعویٰ نا کہ میں عالم ہوں۔ واللہ میں نے آج تک نہیں سنا اس کا دعویٰ، میں نے نہیں سنا۔ اچھا میں اس کی ریکارڈنگ آپ کو کل کی سنا دیتا ہوں، جو اس نے مجھے غلط کیا، مطلب نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے جو دے رہے ہیں وہ چیز آپ نے ابھی گالیاں دی، اس کا کیا ہوگا پھر؟ میری بات سن، وہ آپ مجھے کر رہے ہیں تو مجھے اس کی باتیں یاد آ رہی تو مجھے غصہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات سن لیں، دیکھیں اگر بالفرض و محال انہوں نے گالیاں دے دی ہیں، آپ نے بھی دے دی ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کا میرے خیال میں یہاں پہ معاملات کو ختم ہونے چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنے چاہیے کہ مزید آگے چاہتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر 2 ہی نام بولے جائیں، نیڈو اور ابو روافظ۔ دیکھیں میں آپ کو چیز سمجھاتا ہوں، یہ اس نے مجھے بغیر کسی وجہ کے، یہ خسروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ ادھر وہ 2 موم بتی 3 آنٹیاں ان کے ساتھ بیٹھ کے، یار انہوں نے مجھے وہ 3 مہینے گالیاں دیتے رہی ہیں، اور یہ خبیث کا بچہ ان کے پاس بیٹھا ہوا، ان کو منع تک نہیں کیا اس نے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میری ایک بات ذرا سمجھیں، مجھے پتہ ہے آپ کون ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی میں دم نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ کو کوئی گالی دے، میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھ سے بڑا بغیرت، مجھ سے بڑا حرامی اور دلہ کوئی نہیں ہے کہ میں اگر ادھر ماڈریٹر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے سامنے آپ کو آگے کوئی گالی دے، ٹھیک ہے؟ اس خبیث کے بچے کے سامنے اس کو میں ابھی آپ کو ریکارڈنگ بھیج دیتا ہوں، میں اس کو واٹس ایپ پہ میسج کر رہا ہوں کہ بھائی یار بھائی محترم یہ کیوں گالیاں دے رہی ہیں آپ، کم از کم ان کو منع تو کرو، یہ کیا کون سے پارٹ کا نام لے رہی ہیں، اور یہ خبیث کا بچہ ان کے ساتھ کیا لگا رہا ہے، چسکے لے رہا ہے حرامی۔ دیکھیں اگر مجھے تو آپ ٹائم دیا جائے، اس موضوع کو کلوز کیا جائے یہاں پہ، اور میں ابو روافظ کا نمبر اگر ہو تو مجھے پرسنل سینڈ کر دیں، میں اس سے بات کر کے تو یہ معاملات کو ختم کریں۔ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی 2 دن پہلے یہ میرے باپ کی براڈ پہ بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ اس نے پہلے مجھے گالیاں دی، میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے صرف میرے باپ کو یہ کہا ہے کہ اس کو نیچے اتار دو، ٹھیک ہے؟ میرے باپ نے اس کو نہیں اتارا، اس نے میری وائف، میری بچی، میری نسل سب کو گالیاں دی، ٹھیک ہے؟ بغیر کسی وجہ کے اس خبیث نے گالیاں دی، لانتی نے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو الفاظ اس کو میں نے کہیں، اس نے کہیں کیونکہ اس نے پہل کی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ، اور پھر اس نے جو باتیں کی ہیں، یقین مانے جو ساکہ کنجر کو جانتے ہیں، جو بول فلم میں تھا ساکہ کنجر، جو دلالی کرتا تھا عورتوں کی، وہ بھی اس قسم کے الفاظ نہ بولیں اس قسم کے اس نے بولے۔ سوری میں آج تک کوئی فلم زندگی میں اللہ معاف فرمائے میں نے نہیں دیکھی، ایک ارتغل ڈرامہ دیکھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا۔ بس وہ بول فلم میں ایک ساکہ کنجر ہوتا ہے، وہ شفقت چیمہ بنا ہوتا ہے، وہ دلہ ہوتا ہے ہیرا منڈی کا، اس جیسے الفاظ بھی یہ عالم خود کو کہتا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، معاملات کو ختم کرنے کے لیے میری بات سنیں، اس کو میں جانتا ہوں 2.5 سال سے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا تھا،
اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو دیوبندیوں نے بھی لات مار کے نکالا ہوا اس کی منافقت کی وجہ سے. اس کو تو اپنے پاس کوئی نہیں بٹھاتا. صرف بات اس وجہ سے بڑی ہے، پہلے جو بات ہوئی تھی بات ختم ہو گئی تھی کہ عورتیں 2 مجھے گالیاں نکال رہی تھی بغیر کسی وجہ کے. اور جانتے ہیں آپ یار، رحمت بی بی اور دوسری وہ ڈاکٹر سائمہ جو سب کو گالیاں نکالتی رہتی ہیں، اور یہ ان کے پاس بیٹھا ہوا چسکے لے. آئی ڈی نام بولنے شاید میں جانتا ہوں، ایسے نہیں جانتا. ٹھیک ہے، اب یہ چسکے لگا رہا تھا ادھر. میں نے اس کو بولا بھائی آپ کم از کم یار، میں نیچے مجھے نام لے کے گالیاں دے رہی ہیں، آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کم از کم یار ان کو منع تو کر دو کہ بھائی کیوں گالیاں دے رہی ہو اس کو. ٹھیک ہے، تو میں اس کو واٹس ایپ پہ میسج کر رہا ہوں، یہ پڑھ